میں جنہیں یا علی کہنا نہیں آتا ساحل پہ کبھی اس کا سفینہ نہیں آتا. طوفان میں جنہیں یا علی کہنا نہیں آتا ساحل پہ کبھی اس کا سفینہ نہیں آتا. میدان میں کہتے ہیں حبیب ابن مظاہر, میدان میں کہتے ہیں حبیب ابن مظاہر, شبیر کے عاشق پہ بڑھاپا نہیں آتا, شبیر کے عاشق پہ بڑھاپا نہیں آتا. نعرہ سلوات. کر کے نمازیوں کی حفاظت زہیر نے, حفاظت زہیر نے راضی خدا کو کر لیا سجدہ کیے بغیر, راضی خدا کو کر لیا سجدہ کیے بغیر. آگے کی جنگ ہو گئی مختار تیرے نام, عباس لوٹ آئے ہیں حملہ کیے بغیر, عباس لوٹ آئے ہیں حملہ کیے بغیر. ہم کو سکون مل نہیں سکتا ہے فاطمہ, ہم کو سکون مل نہیں سکتا ہے فاطمہ, چہرہ فدق کے چوروں کا کالا کیے بغیر, چہرہ فدق کے چوروں کا کالا کیے بغیر. اور کہہ دو یزید والوں سے ہم مر نہ پائیں گے, کہہ دو یزید والوں سے ہم مر نہ پائیں گے, تعمیر شاہزادی کا روضہ کیے بغیر, تعمیر شاہزادی کا روضہ کیے بغیر. نعرہ سلوات. آسماں تک جو گئی شیر نیستا کی پکار, ملک الموت نے گھبرا کے کہا جی سرکار, لہجۂ غیظ میں بولا یہ حسینی جرار, ملک الموت سن رہے ہو جو تباہی کا ہے شور اشرار. ارے دشمنی میں یہ کئی روز سے بل کھاتے ہیں, دشمنی میں یہ کئی روز سے بل کھاتے ہیں. جاؤ دریا کا خبر کر دو کہ ہم آتے ہیں, جاؤ دریا کا خبر کر دو کہ ہم آتے ہیں. یہ خبر سن کے عجب خوف کا بادل چھایا, ہر ستمگر کا جگر کانپ اٹھا تھر آیا. یہ خبر سن کے عجب خوف کا بادل چھایا, ہر ستمگر کا جگر کانپ اٹھا تھر آیا. بدحواسی میں بنے سادے نہیں چلایا, بدحواسی میں بنے سادے نہیں چلایا. نہر سے بھاگ چلو کہر الہی آیا, پہرے داروں کی صدا تھی کہ ترائی چھوڑو, پہرے داروں کی صدا تھی کہ ترائی چھوڑو. اب یہ فریاد یہ رونا یہ دہائی چھوڑو, اب یہ فریاد یہ رونا یہ دہائی چھوڑو. وقت ہے بھاگ نکلنے کا کلائی چھوڑو, وقت ہے بھاگ نکلنے کا کلائی چھوڑو. کیوں کہا اس لیے کہ غیظ میں آ کے جو تلوار جلا دیتا ہے یہ پرندوں کی طرح سر کو اڑا دیتا ہے. غیظ میں نواز اللہ سے بات, غیظ میں آ کے جو تلوار جلا دیتا ہے یہ پرندوں کی طرح سر کو اڑا دیتا ہے. موت کے حبس کی الغار ہے بھاگو بھاگو, اب یہاں سانس بھی دشوار ہے بھاگو بھاگو. فوج کہتی تھی جدھر غار ہے بھاگو بھاگو, فوج کہتی تھی جدھر غار ہے بھاگو بھاگو. بھاگ سکتے ہو جہاں تک بھی وہاں تک بھاگو, موت کی راہ و روش کھینچ کے لے آئے گی, تم کو نیزے کی کشش کھینچ کے لے آئے گی, تم کو نیزے کی کشش کھینچ کے لے آئے گی. مجھ سے لڑنا ہے تو فوج اور منگا اور منگا, مجھ سے لڑنا ہے تو فوج اور منگا اور منگا. کیوں اس لیے کہ اشحل زیرہ کو ہوشیار کچل ڈالے گا, اشحل زیرہ کو ہوشیار کچل ڈالے گا. اتنا لشکر میرا رہبار کچل ڈالے گا, اتنا لشکر میرا رہبار کچل ڈالے گا. نعرہ سلوات.
اور جتنے جہاں جہاں شیعہ سب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين. أما بعد فقد سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله إليه. صلوات الله. عزیزان گرامی، اس بارگاہ عالیہ میں مجلس پڑھنا ایک شرف سمجھتا ہوں. یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں پر دل کی گہرائیوں سے جو بھی آ کے جو مانگتا ہے یہ عطا کرتا ہے. یہ فیاض ابن فیاض ہے، کریم ابن کریم ہے. تو ایسی بارگاہ میں آنے کے بعد سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو ہم علم تعزیہ شبیہیں چنتے ہیں آ کے باوضو ہو کے آنا چاہیے. جتنا زیادہ ہم ان کا احترام کریں گے اتنی زیادہ نظر کرم ہوگی. لہذا آتے ہی ساتھ ہم سب سے پہلے علم پہ ہاتھ لگاتے ہیں، تعزیہ پہ ہاتھ لگاتے ہیں، زری پہ ہاتھ لگاتے ہیں. بہتر یہ ہے جب گھر سے چلیں تو باوضو ہو کے چلیں، طیب و طاہر ہو کے چلیں، پاک و پاکیزہ ہو کے چلیں. ان کی جلالت، ان کی عظمت
کو مد نظر رکھتے ہوئے ہاتھ رکھیں، اور جتنا احترام ہوگا اتنا ہی نظر کرم ہو، خاص نظر کرم ہو۔ اور جب بھی فرش عزا پر آئیں، چاہے ذکر کرنے آئے چاہے ذکر سننے آئے، باوضو ہو کے آئے، بے وضو مت آئے۔ کیوں؟ جب آپ باوضو ہو کے فرش عزا پر آئیں گے تو اس کا اثر ہی کچھ اور ہوگا، اور یہ سنت جاریہ بن جائے گی۔ آپ نے نماز ظہرین کے لیے وضو کیا، نماز مغربین کے لیے وضو کیا، یہ بچہ آپ کا دیکھتا ہے کہ ہمارے ابا جان کیا کر رہے ہیں، اور جب بغیر وقت کے، جب نماز کا وقت نہیں ہے، آپ وضو کریں گے کہ آپ کا فرزند غور سے دیکھے گا اذان تو ہوئی نہیں، نماز کا وقت ہے نہیں، یہ میرا بابا وضو کیوں کر رہا ہے؟ بابا، یہ بچہ فوراً آپ سے سوال کرے گا کہ بابا کچھ دیر پہلے آپ نے نماز کے لیے وضو کیا تھا، یہ تو نماز کا وقت ہے نہیں، آپ کیوں وضو کر رہے ہیں؟ کیا سبب ہے؟ کیا علت ہے؟ تو آپ منہ چوم کے جواب دیں، بیٹا جو اس سے پہلے وضو کیا تھا وہ نماز کے لیے وضو کیا تھا، اور اب جو وضو کر رہا ہوں اس لیے کر رہا ہوں، اس کے لیے کر رہا ہوں کہ جس نے نماز کو بچایا ہے۔ ایک سنت جاریہ ہو جائے گی کہ جب بھی انسان فرش عزا پر آئے گا تو باوضو ہو کے آئے گا۔ صلوات پڑھے محمد وعلیہ۔ اور جتنا احترام آپ اہل بیت اطہار کا کریں گے، آپ کے اوپر اتنی نظر کرم خاص ہو۔ ہماری اور آپ کی ماں کا اگر کوئی احترام کرے، 4 مرتبہ دن میں سلام کر لے، تو بتائیے دل میں محبت بڑھتی ہے کہ گھٹتی ہے؟ دل میں محبت اس شخص کی بڑھتی ہے کہ گھٹتی ہے؟ بڑھتی جاتی ہے کہ کتنا اچھا انسان ہے، جب گزرتا ہے ماں کو سلام کرتا ہے۔ تو جب ہم اہل بیت اطہار کا احترام کریں گے، صدیقہ طاہرہ کا احترام کریں گے، تو ان کی اولاد کے دل میں محبت بڑھے گی آپ کی کہ گھٹے گی؟ محبت بڑھتی جائے گی عزیزان گرامی، لہذا احترام میں کمی نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری یہ چیز کہ جب ہمارا رب منصر ہو جائے تو دنیا سے رب کر جانا چاہیے۔ جب ادھر سے رابطہ ہو تو ادھر کا رابطہ منقطع ہو جانا چاہیے، ورنہ یہ لخلقے زبانی ہے، پڑھنا اور سننا، پڑھ کے چلے جائیں گے، سن کے چلے جائیں گے، اثر ہونے والا نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد والا۔ عزیزان گرامی، آپ دیکھیں، اور بہت ہی اختصار کے ساتھ گفتگو ہوگی، بہت لمبی اور چوڑی، اور وقت کے دائرے سے خارج ہونا اس شان کے خلاف ہے۔ کیوں؟ جب وقت معین ہے تو معین وقت میں مجلس ختم ہو جانی چاہیے، کیونکہ جب آدمی ماحول بنا کے آتا ہے کہ 9 بجے واپس ہونا ہے تو 9:15 اس کے لیے بار گزرنے لگتا ہے۔ جب ہمارا ایک مزاج بن گیا ہے کہ 9 پہ ختم ہو جائے گی تو اب 9 سے 9:15 نہیں ہونا، ورنہ ہم آخر تک قرآن کے پاروں کی طرح آتے رہے، وہ مزاج میں بار نہیں بنتا۔ ہم آخری دم تک آتے رہے، وہ مزاج پہ بار نہیں بنتا کہ آج کیا وجہ ہے کہ تاخیر ہو گئی۔
لیکن اگر وقت گزر گیا تو مزاج پھر بار بننے لگتا ہے. صلوات پڑھے محمد والا. تو عزیزان گرامی، اہل بیت اطہار کی شان و عظمت و فضیلت و مقام و مرتبہ کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا. کیا عظمت ہے، کیا مقام ہے، کیا شان ہے، کیا فضیلت ہے. اللہ نے ان کا رتبہ کیا رکھا ہے. ابھی دنیا اسی میں الجھی ہے کہ رسول کو علم غیب تھا کہ نہیں تھا، علی کو علم غیب تھا کہ نہیں تھا، انہیں علم غیب آتا تھا کہ نہیں آتا تھا. دنیا ابھی اسی میں الجھی پڑی ہے کہ انہیں علم غیب تھا کہ نہیں تھا، غیب کی باتیں آتی بھی تھی کہ نہیں آتی تھی. عزیزان گرامی، ان کو تو چھوڑ دے، اہل بیت اطہار کو چھوڑ دے، ان کے گھر کے پلے ہوئے جانوروں کو علم غیب آتا تھا. دلیل ہے میرے پاس، ان کے گھر کے پلے ہوئے جانوروں کو علم غیب تھا. اب آپ چونکیں گے کہ جانوروں کو علم غیب کیسے تھا؟ جانوروں کو علم غیب کیسے تھا؟ جب پیغمبر اسلام ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں دلیل دے رہا ہوں کہ ان کے گھر کے پلے ہوئے جانوروں کو علم غیب تھا. جب پیغمبر اسلام نے ہجرت کی، مکے سے مدینے کی طرف چلے، اور مدینے سے پہلے، اب تو مدینے میں یہ چیز مل گئی ہے ورنہ پہلے جدا تھی، یعنی مدینے کے بادل پہ جب پھیل گئے اور پھیلنے کے بعد سارا مدینہ کھینچ کے آ گیا قبا میں. قبا ہے، قبا نہیں ہے. قبا مولوی صاحب کی ہوتی ہے، قبا جگہ کا نام ہے. اور آج جو بھی مدینہ زیارت کے لیے جاتا ہے وہ اس مسجد کی زیارت ضرور کرتا ہے، جسے مسجد قبا کہتے ہیں. سارا مدینہ کھینچ کے قبا میں آ گیا. جب یہ خبر لگی کہ پیغمبر ہجرت کر کے مدینے آ گئے استقبال کے لیے، سارا مجمع جمع ہو گیا. اور جمع ہونے کے بعد سب ایک زبان ہو کے کہتے یا رسول اللہ چلیے، یا رسول اللہ چلیے، یا رسول اللہ چلیے. پیغمبر نے مکے کی طرف رخ کیا، کہا چلوں گا، ضرور چلوں گا، لیکن مجھے ابھی علی کا انتظار ہے. علی کا انتظار ہے. جب تک میرا بھائی نہیں آ جائے گا میں آگے نہیں بڑھوں گا. اب جو مجمع ابھی تک پیغمبر کا انتظار کر رہا تھا وہ سارا مجمع اب علی کا انتظار کرنے لگا. تو ہمارا مذہب ہی انتظار کا مذہب ہے. اس صلوات پہ حضرت محمد آگے مولا کائنات. اب قبا پہلے کا آبادی تھی، بستی تھی، سارا مدینہ اس بستی میں جمع ہو گیا. اور جب پیغمبر اس بستی سے چلنے لگے اور قبا والوں نے کہا یا رسول اللہ کچھ ایسی علامت، کچھ ایسی نشانی چھوڑ دیجئے جس کو دیکھ کے آپ کی یاد آئے. تو پیغمبر اسلام نے کہا یہاں پر ایک مسجد بنا دی جائے، ایک مسجد بنا دی جائے، اور اس کی نشاندہی میری اٹھنی قصبہ کرے گی، کہاں سے کہاں تک بنائی جائے، کہاں سے کہاں تک بنائی جائے. اب ایک ساتھ کہا یا رسول اللہ آپ اگر کہیں تو میں اس پہ بیٹھ کے نشاندہی کر دوں. پیغمبر کہہ رہے میری اٹھنی نشاندہی کرے گی، اور یہ جناب کہہ رہے یا رسول اللہ اگر آپ کہیں تو میں اس پہ بیٹھ کے نشاندہی کر دوں. کہا جاؤ. گئے بیٹھے. جب بیٹھے اور اس کو ہلانے کی کوشش کی
اس کو ہلنا نہیں تھا تو نہیں ہلی، جنبش میں نہیں کیا، لاکھ کوشش کر ڈالے. تو یہ واقعہ جب پہلی مرتبہ ہوا تو شاید کم لوگ متوجہ رہے ہو، کم متوجہ ہوئے ہو. اب منہ بنا کے واپس آ گئے. ایک صاحب اور آگے بڑھے، یا رسول اللہ میں جاؤ؟ کہ جاؤ. ہو گئے، انہوں نے ہلایا بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد قدم ہی آگے نہیں بڑھا. اب لوگ اور متوجہ ہوئے، کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے کہ کیوں آگے نہیں بڑھ رہی ہے. پھر منہ بنا کے آ گئے. دیکھیں کبھی کبھی دشمنی کمال کی بنا پہ بھی ہوتی ہے، دشمنی کمال کی بنا پہ ہوتی ہے. اچھے خطیب ہو جائے دشمن پیدا ہو جائیں گے، اچھے آپ ذاکر ہو جائے دشمن پیدا ہو جائیں گے، اچھے دعا ہو جائے دشمن پیدا ہو جائیں گے، کچھ رفائی کام اچھا کرنے لگے دشمن پیدا ہونے لگیں گے. تو دشمنی کبھی کبھی کمال کی بنا پہ بھی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ بد کمالی کی بنا پہ دشمن ہوتے، نہ، دشمن ہمیشہ کمال کے ہوتے ہیں. ہم ایسے نہیں ہو سکے یہ کیسے ہو رہے ہیں. اور ہمیشہ دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ نے اگر انہیں صلاحیت دی ہے تو ہمیں بھی صلاحیت دے، اگر انہیں کمال دیا ہے تو ہمیں بھی کمال دے. لیکن ہمارا عالم یہ ہے کہ ہمیں دے یا نہ دے ان کا چھین. اس اللہ بولا زیادہ عزیزان گرامی. تیسرے صاحب گئے اور کچھ نہ ہوا. آخر میں مولا کائنات بیٹھے. اب بتائیے کہ اس اٹھنی کو کس نے بتایا تھا کہ جب یہ بیٹھیں گے تو چلیں گے، یہ بیٹھیں گے تو نہیں چلیں گے، اور نشاندہی کی. اب آپ سوچیں کہ 1 2 3 جب بیٹھے ہیں اور یہ قدم آگے نہیں بڑھا رہی اٹھنی، اور جب مولا کائنات اس پہ بیٹھے اور اس نے قدم آگے بڑھایا، تب یہ جو اٹھنی کے قدم زمین پہ پڑ رہے تھے، یہ زمین پہ نہیں پڑ رہے تھے، نہ جانے کتنوں کے سینوں پہ پڑ رہے تھے. کیا بھی ہم بیٹھے تھے نہیں چل رہی تھی، اور یہ بیٹھ گئے چلنے لگی. تو عزیزان گرامی دشمنی کمال کی جو بنا پہ ہوتی ہے. اچھا مسجد کی نشاندہی ہو گئی، مسجد بن گئی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر سے اور آگے بڑھے، مدینے والے استقبال کے لیے حاضر ہیں، اور مدینے میں قدم رکھ کے اب سارا مجمع محبت پیغمبر میں سب ایک دوسرے جتنے تھے وہاں سب کہہ رہے یا رسول اللہ میرے یہاں تشریف لے چلے، یا رسول اللہ آج میرے یہاں، آج میرے یہاں، میرے یہاں. سب کہہ رہے یا رسول اللہ میرے یہاں. اب یہ رسول اللہ جائے کہاں؟ یہ رسول اللہ کس کے گھر جا کے تشریف فرماؤ؟ سارا مدینہ کہہ رہا ہے کہ آپ میرے یہاں تشریف رکھیں، آپ میرے یہاں تشریف رکھیں، آپ میرے یہاں تشریف رکھیں. اور جو اخلاق کا مجسم ہو کہاں جائے، کس طرح جائے؟ اگر یہاں جا رہا ہے تو وہاں والے ناراض، وہاں جا رہا ہے تو یہاں والے ناراض. پیغمبر اسلام خبی محمد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی اونٹنی قصبہ پر بیٹھے ہوئے مہار کو چھوڑ دیا. میں نے کہا نا ان کے گھر کے پلے ہوئے جانوروں کو ان میں غیب آتا تھا، چھوڑ دیا اور کہا جہاں جس دروازے پر یہ جا کے ٹھہر جائے گی میں وہاں مہمان کروں گا. سارے مدینے کا طواف کیا اس قصبہ نے، سارے مدینے کا طواف کیا ہے، اور سب اس انتظار میں تھے کہ میرے ہاں رکے گی، میرے ہاں رکے گی، میرے ہاں رکے گی. لیکن یہ ناقہ قصبہ کہیں نہ رکی. پورا طواف کرتے کرتے ابو ایوب انصاری کے دروازے پہ ٹھہر گئی. یہ بتاؤ اس کو کس نے بتایا تھا کہ یہاں پیغمبر کو ٹھہرنا ہے؟
اب وہ ایوب انصاری کے دروازے پہ آگے لگا ٹھہر گیا. اب یہ علم غیب ہے کہ نہیں ہے؟ اس جانور کو کس نے بتایا؟ اس ناگی کو کس نے بتایا کہ پیغمبر کو ابو ایوب انصاری کے دروازے پہ لے جانا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جانور کو علم غیب آتا تھا. اس کو معلوم تھا کہ یہاں جانا ہے. اب یہاں پر ایک عالم دین ہے مولانا مودودی، تو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ورنہ پوچھتا میں ان سے. انہوں نے کہا اس میں جانور کا کمال نہیں ہے، اس ناقے کا کمال نہیں ہے کہ اس کو علم غیب نہ آتا. کمال اس میں پیغمبر کا ہے، کمال پیغمبر کا ہے، کیونکہ اس کی پشت پر نبی سوار ہوئے تھے، اس کی پشت پر نبی سوار ہوئے تھے، لہذا اسے علم غیب آتا تھا. میں کہتا ہوں جناب، جس کی پشت پر، جس جانور کی پشت پہ نبی سوار ہو جائے اسے علم غیب آنے لگے، اور جو نبی کی پشت پہ سوار ہو، جو دوش نبی پہ سوار ہو جائے، اگر اسے علم غیب نہ آئے گا تو کیا آئے گا؟ ایک صلوات پہ محمد وآل محمد. تقریباً جتنے آنے والے تھے آ چکے ہیں. صلوات پہ محمد وآل محمد. تو میرے نبی کو علم غیب آتا تھا کہ نہیں آتا تھا؟ نبی کو علم غیب نہ آئے تو پھر کسے علم غیب آئے گا؟ نبی کے گھر کے فرد کو علم غیب آتا تھا. نبی کے گھر کے فرد کو علم غیب تھا. اور علم غیب اور ہے، ناظر علم غیب ہونا ہے. ایک علم غیب ہے اور ایک بغیر ناظر علم غیب. علم غیب کیا ہے؟ اس گھر کے پیچھے کیا ہے؟ توجہ سے سنیں، اس گھر کے پیچھے کیا ہے؟ اگر کسی کو پتا ہے کہ اس گھر کے پیچھے گھر ہے، یہ علم غیب ہے، یہ علم غیب ہے. لیکن اس گھر کے اندر کیا کیا ہے، یہ ناظر علم غیب ہے. یعنی علم غیب کا نظارہ کرنا، علم غیب کا دیکھنا. عزیزان گرامی، اہل بیت اطہار علم غیب کے مالک نہیں تھے، ناظر علم غیب کے مالک تھے. علم غیب یہ ہے اس کے پیچھے کیا دیوار ہے، اور اگر گھر ہے تو گھر کے اندر کیا کیا ہے، یہ ناظر علم غیب ہے. اب میں یہ کہوں کہ مولائے کائنات ناظر علم غیب ہے تو کمال نہیں ہے. اگر میں یہ کہوں کہ مولائے کائنات ناظر علم غیب ہے تو کمال نہیں ہے. کیوں؟ معصوم ہے، اور معصوم اسی کو کہا جاتا ہے جو ساری کائنات جس کی نگاہوں میں ہو، ساری کائنات جس کی نگاہوں میں ہو. اگر یہ ناظر علم غیب ہے تو کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ باہر سے آنے والی کنیز، باہر سے آنے والے غلام اپنے کو اس منزل پہ پہنچا دے کہ ناظر علم غیب کہلائے. یہ کمال ہے. ان کے گھر کی کنیزیں ناظر علم غیب تھی، گھر کی کنیزیں ناظر علم غیب تھی، غیب کا نظارہ کرتی تھی، غیب کو دیکھتی تھی. دلیل دو، ایک سوال پہ حضرت محمد والا جناب پیغمبر کا نام سب نے سنا، اور بڑے قریبی صحابی ہیں، مولا کے بڑے قریبی صحابی ہیں. در سیدہ پہ آئے اور آنے کے بعد داخل باب کیا.
جناب فضا دروازے پر آئی اور آنے کے بعد کون؟ قمر نے جواب دیا میں قمر ہوں. کس لیے آئے؟ کہ اپنے مولا سے ملنے کے لیے آیا ہوں. آئین علی آئین علی. علی کہاں ہے؟ جناب فضا کمال کی کس منزل پہ تھی؟ ملاحظہ فرمائیں. آئین علی. اس وقت مولا کہاں ہے؟ یہ ہوا سے چل کے آئی تھی لیکن معرفت کی کس منزل پہ پہنچ گئی تھی؟ آوازی فی السماء. سوال کیا ہے؟ علی کہاں ہے؟ فضا نے کہا فی السماء، آسمان میں. کیا میں علی بن ابی طالب کی بات کر رہا ہوں؟ فضا نے کہا میں حسنین کے بابا کی بات کر رہی ہوں. میں بھی حسنین کے بابا کی بات کر رہی ہوں. اس وقت مولا کہاں ہے؟ آسمان میں. کیا کر رہے؟ کیا کسی کو رزق دے رہے، کسی کی حیات لکھ رہے، کسی کی ممات لکھ رہے، یعنی آسمانی کام کر رہے. وہ حیرت سے دیکھنے لگا یہ فضا کو کیا ہو گیا. دروازے سے چلے واپس ہو گئے، حیرت میں ڈوبے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ مولا کائنات مسجد سے تشریف لا رہے. فضا نے کیا کہا؟ آسمان میں رزق مانگ رہے، تبدیل لکھ رہے، حیات و ممات کر رہے. اور دیکھا تو سامنے سے مولا کائنات چلے آ رہے. حیرت اور بڑی، چہرے کا رنگ بدلا، فضا پہ شک کی نگاہیں بڑھی. یہ تو مسجد سے آ رہے ہیں اور وہ گھر کی کنیز اندر بیٹھنے والی کہ یہ آسمان میں ہے، آسمان میں رزق مانگ رہے. مولا ہے تو جہاں نے جیسے قمر کو دیکھا پہچان گئے. قمر نے قدموں کا بوسہ لیا. بوسہ لینے کے بعد کہتے ہیں مولا فضا کو کیا ہو گیا ہے؟ میرے آقا فضا کو کیا ہو گیا؟ کیا بات ہے؟ کہا میں ابھی گیا تھا آپ کے گھر پر. میں نے کہا مولا تو جہاں کہاں ہے؟ تو فضا نے برجستہ کہا کہ آسمان میں. آسمان میں رزق مانگ رہے، آسمانی کام کر رہے سارا. اور مولا آپ مسجد سے آ رہے ہیں، آپ مسجد سے تشریف لا رہے اور وہ گھر میں بیٹھے بیٹھے گئے آسمان میں. بتائیے یہ فضا کو کیا ہو گیا؟ حیرت کی نگاہوں سے مولا کو دیکھتے جا رہے اور وہ باتیں مولا کائنات کو سناتے جا رہے. ایک مرتبہ مولا نے کہا قمر فضا پہ شک مت کیا کر. قمر فضا پہ شک مت کر. اب مولا شک نہ کروں تو کیا کروں؟ آپ مسجد سے سامنے سے نکل کے آ رہے ہیں، وہ کہہ رہی آسمان میں ہے. تو شک نہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ ایک مرتبہ مولا کائنات نے کہا قمر ذرا آسمان کی طرف دیکھو. اب جو قمر نے آسمان کی جانب سر بلند کیا تو دائیں علی، بائیں علی، آگے علی، پیچھے علی، ہر جگہ جہاں جہاں آسمان میں دیکھ رہے مولا کائنات ہی نظر آ رہے ہیں. جہاں جہاں تک نظر جا رہی ہے صرف مولا نظر آ رہے. ایک مولا قدموں پہ گر گئے اور گر کے کہتے ہیں مولا نہ آپ پہ شک ہے، نہ آپ کے کمالات پہ شک ہے، نہ آپ کے فضائل پہ شک ہے، نہ آپ کے مناقب پہ شک ہے، لیکن مولا میں بھی تو آپ کا چاہنے والا ہوں. مولا میں بھی آپ کا چاہنے والا ہوں اور فضا بھی آپ کے گھر کی کنیز ہے. مولا بس اتنا بتا دیجئے کہ جو فضا دیکھ رہے ہو میں کیوں نہیں دیکھ رہا ہوں؟ جو فضا کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں وہ میری نگاہیں کیوں نہیں دیکھ رہی ہیں؟ کہا کہ فضا کا مقابلہ مت کرنا. فضا اس دہلیز میں رہتی ہے جہاں آسمان کا راستہ
کھلتا ہے. اور تمہیں پتا ہے فضہ کون ہے؟ فضہ فاطمہ کی کنیز ہے. اس سلام پر حضرت محمد تو عزیزان گرامی ان کے گھر کی کنیزیں اور غلاموں کو علم غیب ہے تو ان کی بات چھوڑ. اور جتنی معرفت بڑھتی جاتی ہے عزیزان گرامی اتنا کمال بڑھتا جاتا ہے. اگر معرفت نہیں ہے تو کمال نہیں آ سکتا. جب معرفت بڑھے گی تو کمال بڑھے گا. اور جس چیز کے اندر معرفت بڑھتی گئی کمال کی آخری منزل پہ پہنچتے گئے. یہ حقیقت ہے. جناب سلمان فارسی 10ویں درجے پر معرفت بڑھی کمال بڑھا. اور یہ جب مسجد نماز کے لیے پہنچتے تھے تو آخر میں پہنچتے تھے تو 2-4 نمازی ہمیشہ چڑچڑے ہوتے ہیں اور دیکھا کرتے ہیں کہ آخر میں کون آ رہا ہے مولانا سے بتائیں. یہ کیوں لیٹ آتے ہیں؟ یہ روز لیٹ آتے ہیں. ایک دن ایک صحابی نے بہت ہی زیادہ چڑچڑاہٹ میں آ کر پیغمبر سے سلمان کی شکایت کر دی کہ یا رسول اللہ روز لیٹ آتے ہیں روز لیٹ آتے ہیں. اور پتہ ہے آپ کو لیٹ آنے کا سبب کیا ہے؟ علت کیا ہے؟ کیا ہے؟ کہ بڑھاپے کی وجہ سے لیٹ نہیں آتے. بڑھاپے کی وجہ سے لیٹ نہیں آتے. یہاں آنے سے پہلے در سیدہ میں آتے پھر وہاں سے یہاں پلٹ کے آتے. جبکہ انہیں چاہیے کہ پہلے آئے نماز کا وقت ہو گیا تو یہاں آئے. پیغمبر نے پوچھ لیا بھائی سلمان بتاؤ سلمان کا کیا مرتبہ کوئی بیان کر سکتا ہے جسے پیغمبر نے کہہ دیا ہو السلمان منا اہل البیت. سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں. اب ان کے مرتبے اور عظمت اور فضیلت اور کے لیے یہی کافی ہے کہ ان کو اہل بیت میں شامل کیا گیا. کس منزل پہ تھے, کہاں سے چلے, کہاں آئے اور کہاں پہنچے. یہ سب کیوں ہوا؟ معرفت کی بنا پہ. پیغمبر نے کہا بھائی سلمان یہ بتاؤ کہ جب اذان ہو جائے تو مسجد میں آیا جاتا ہے, آپ کو چاہیے کہ یہاں آئے نماز پڑھے, آپ کی وجہ سے تاخیر ہوتی ہے. یہ جناب کہہ رہے ہیں کہ بڑھاپے کی وجہ سے تاخیر نہیں ہوتی. یہ پہلے وہاں جاتے در سیدہ پہ جاتے چوکھٹ چھوڑتے پھر آتے. کیا وجہ وہاں کیوں جاتے ہو؟ ایک مرتبہ سلمان نے صحابی کو غور سے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا یہ اللہ کی مرضی تلاش کر رہے ہیں, یہ اللہ کی مرضی تلاش کر رہے ہیں. تقوی میں, نماز میں, روزہ میں, حج و زکات میں, حج و زکات, نماز و روزہ میں اس وقت تک اللہ کی مرضی نہیں مل سکتی جب تک کہ اہل بیت کی مرضی نہ مل جائے. اہل بیت اطہار اگر راضی ہو گئے تو خدا بھی راضی ہو جائے گا. یہ اللہ کی رضا نماز و روزہ میں تلاش کر رہے. میں پہلے در سیدہ پہ جا کے سجدہ ریز ہوگا تاکہ ان کی مرضی مل جائے. اگر یہ راضی ہو گئے تو خدا بھی راضی ہو جائے گا. اس سلوات پہ رحمت محمد یہ نماز و روزہ و تقویٰ میں اللہ کی مرضی تلاش کر رہے ہیں. جب تک یہ راضی نہیں ہوں گے اللہ بھی راضی نہیں ہوگا. لہذا پہلے انہیں راضی کرو. اگر یہ راضی ہو گئے تو خدا راضی ہو جائے گا. اور یہ اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک خدا کو راضی نہ کرو. اور خدا کہہ رہا ہے کہ جب تک تم اپنے والدین کو راضی نہ کرو گے ہم بھی راضی نہیں ہوں گے. لہذا ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلی منزل میں اپنے والدین کو راضی کریں. جب والدین راضی ہوں گے تو خدا راضی ہوگا, اور خدا راضی ہوگا تو اہل بیت راضی ہوگا. یہ سلسلہ ہے
پہلے والدین کو راضی کرو، رضی اللہ ما رضی الوالدین، اللہ اس وقت راضی ہوتا ہے جب والدین راضی ہوتا ہے. لہذا والدین کی عظمت ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے، ان کو راضی رکھیں. اگر یہ راضی نہیں ہے تو خدا راضی ہونے والا نہیں. لاکھ رضی اللہ کہتے رہے، اللہ راضی نہیں ہوگا جب تک اہل بیت راضی نہیں. اور اہل بیت نظر کرم اسی وقت کریں گے جب ہم ان کا احترام کریں گے، ان کی عزت کریں گے، ان کے مرتبے کو پہچانیں گے، ان کے مقام کو پہچانیں گے. عزیزان گرامی، جس عنوان سے اشرا چل رہا ہے اس مظلومہ کی مصائب کے دو چار فقرے سنیں. بیوی بڑی مظلومہ ہے، بیوی کو بہت ستایا گیا، پیاسا رکھا گیا، گلے میں رسیاں باندھ دی گئی. عزیزان گرامی، اولاد والو، اگر آپ کی 4 سال کی بچی ہو اور کوئی تماچا باندھ دے آپ کے سامنے، اور جس کے 18 چچا بھائیوں بھتیجوں بھانجوں پورا جوانوں کا قافلہ ہو، ایسی پھول سی بچی ہو کوئی مار دے. یہ وجہ ہے عزیزان گرامی، جب امام حسین کے بھائی جناب مسلم کی شہادت ہوئی تو جناب مسلم کی بچی کو امام حسین نے اپنے پاس بلایا، بٹھایا، کانوں میں گوشوانے پہنائے، دست شفقت پھیرا. امامت کے گھر کی پروردہ بچی نے غور سے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہہ رہی ہے، کیا میں یتیم ہو گئی؟ کیا میرا بابا مار دیا گیا؟ مولا، آپ اس طرح سے دست شفقت پھیرتے ہیں جیسے یتیموں کے اوپر پھیرا جاتا ہے. میرے بابا کی خیر تو ہے، آج سے بیٹا مجھے بابا کہنا، میں تیرا بابا ہوں. عزیزان گرامی، یہ منظر کیا سکینہ نہیں دیکھ رہی تھی؟ یہ منظر بیوی دیکھ رہی تھی جس کا بابا مانا جاتا ہے، اس کے اوپر دست شفقت پھیرا جاتا ہے، اس کو گوشوانے پہنایا جاتا. لیکن ہائے عصر عاشور کے بعد اسی بچی کو تماچے لگ رہے تھے. جب حسین رخصت آخر کے لیے آئے ہیں اور سب سے رخصت ہو کے جانے لگے تو ایک مرتبہ ذوالجناح پہ سوار ہوئے. اے میرے ذوالجناح، اے میرے گھوڑے، یہ حسین کی آخری رخصتی ہے، اب تیرے اوپر کبھی سوار نہ ہوگا، مجھے مقتل تک پہنچا دے. لیکن اسب باوفا قدم آگے نہیں بڑھا رہا تھا. ایک مرتبہ حسین نے کہا، اسب باوفا مجھے پتا ہے تو تھک چکا ہے، تو بہت زخمی بھی ہو چکا ہے، لیکن یہ آخری سواری میری ہے، مجھے مقتل تک پہنچا دے. اپنی بے زبانی میں ایک مرتبہ ذوالجناح نے کہا، مولا ذرا میرے سینوں کی طرف دیکھیں. اب سنوں کی طرف دیکھا تو کیا دیکھا؟ اولاد والوں، 4 سال کی بچی سنوں کو پکڑ کے لکھتی ہوئی تھی کہ میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا، جو بھی صبح سے گیا کوئی واپس نہیں آیا، میرا بھیا اکبر گیا واپس نہیں آیا، میرا چچا عباس گیا واپس نہیں آیا، اگر میرا بابا جائے گا تو واپس نہیں آئے گا. حسین اتر گئے، گھوڑے سے زمین پہ آئے اور آنے کے بعد بچی کو سینے سے لگایا، کافی دیر تک سینے سے لگائے. اے سکینہ خدا حسین کے مقصد میں دیر ہو گئی میری لاڈلی، اب یتیموں کی طرح زندگی گزار گیا. اے بابا، یتیم کسے کہتے ہیں؟ جب چادر چھن جائے، خیموں میں آگ لگنے لگے، جب تمہیں کوئی تماچے مارنے لگے، اے سکینہ سمجھنا تم یتیم ہو گئی.
اب ضد نہ کرنا میری لاڈلی، آج کے بعد جہاں موقع ملے سو جانا، جہاں موقع ملے سو جانا، ضد نہ کرنا بابا کے سینے پہ سون دی، آج اثر میرے سینے پہ ہوگا، تم اپنی ماں کے سینے پہ سونا۔ یہ عزیز و حسین رخصت ہو گئے، میدان کاغذات میں فاطمہ کا لال ذبح کر دیا گیا، ظالموں نے خیمے میں آگ لگا دی، جانتے سامان چلنے لگا، خیمے جل رہے تھے، چلتے ہوئے خیموں کی آگ سے اس بیوی کے دامن میں آگ لگ گئی۔ تاریخ کہتی امیر بن مسلم کہتا بیوی مقتل میں دوڑ رہی تھی، مقتل میں دوڑ رہی تھی، کوئی نہ تھا جو دامن کی آگ کو بجھا دیتا۔ امیر کہتا میں آگے بڑھا، بیوی نے کہا ارے تو نہ پہلے میں مجھے نہ چھونا، نہ میں نے مجھے نہ چھونا، کہا میں نے کسی صورت سے بیوی کے دامن کی آگ کو بجھا دیا۔ بیوی نے جب راحت محسوس کیا کہا اے شیخ مجھے نجف کا راستہ بتا دے، اے شیخ مجھے نجف کا راستہ بتا دے۔ ارے بیوی نجف جا کے کیا کرو گی؟ کہا میرے دادا اللہ علیہ مشکلات کا روزہ ہے، میں جا کے مسائل کی شکایت کروں گی، دادا ظالم نے تماشے لگائے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ اڑائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ظالم خیمے جلا رہے تھے، چادریں چھین رہے تھے، سکینہ کی چادر چھین گئی عزیزو، سکینہ کی جب چادر چھینی ہے نا، ایک مرتبہ رک گیا ترائی کی طرف، چچا میری چادر چھین لی گئی۔ شب کہتا ہے کہ میں آگے بڑھا، میں نے دیکھا کہ بچی کے کان میں بالیاں تھی، مجھے لالچ آئی کہ سامان چھیننا چاہیے، مجھے بالیاں اتار لینی چاہیے۔ ایک مرتبہ میں آگے بڑھا، بچی گھبرائی پریشان ہوئے پیچھے کی طرف ہٹی، میں نے کہا کہ کان کی بالیاں مجھے دے دے، میں نے تمام ہو گئے وزیروں کا کان کی بالیاں مجھے دے دے۔ ایک مرتبہ 4 سال کی پھول سی بچی نے ایک مرتبہ جلد بازی میں جلدی اپنے کان کی بالیاں اتارنا شروع کی، ایک بالی تو اتر کے دے دیا لیکن ایک بالی نہ اتر سکی اور اتارنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن جب نہ اتری، میری نگاہیں لالچ کی وجہ سے آگے بڑھی، لاؤ اس کو بھی اتار لے۔ جب نہ اتاری میں نے بالی کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد جب میں ننھی سی بچی کے بالیوں کو کھینچا، ارے کان کی لبیں پھٹ گئے، بچی بیہوش ہو گئی، بیہوشی کے بعد ہوش میں آئے، رو گیا، نے بلا دیا اے چچا، جس بالیوں کا بالی کو اپنے ہاتھوں سے ملایا تھا، ارے شیخ نے بڑی بےدردی سے چھین لیا، آپ کی بیٹی نے اجرکم اللہ۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رہے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ بس اہل بیت اطہار کو اسیر کر لیا گیا۔ اس بچی کو اتنی پیاسی یہ بچی تھی، یہ پیاس کا مجھے نہیں معلوم، یہ بچی اتنی پیاسی تھی، ہر منزل پہ پیاس کی طلب تھی۔ شروع پانی پلا رہا ہے، سکینہ نے بھی اماں کو دیکھا، بس دیکھا، عالمہ غیر معلمہ سمجھ گئی کچھ کہنا چاہتی ہے، کچھ کہنا چاہتی ہے، یہ بھی اماں اگر اجازت دے تو میں شروع سے پانی مانگ لوں۔ شروع کون ہے؟ حسین کا قاتل ہے، حسین کے قاتل سے پانی مانگنا کتنی مجبوری رہی ہوگی۔ کہا بھی اماں اگر اجازت ہو تو پانی مانگ لو، راشن اگر دے تو پانی مانگ لو۔ پیچھے لشکر کو پانی پلا رہا ہے، جانوروں کو پانی پلا رہا ہے، سب کی پیاس بجھا رہا ہے، اور ابھی حسین نے کچھ ہی دن پہلے 1000 کے لشکر کو پانی پلایا تھا۔ اللہ اکبر، جب سب کو پانی پلا چکا، ایک مرتبہ پوچھتا سکینہ پانی پیو گی؟ سکینہ پانی پیو گی؟ ہاں شیخ میں بہت پیاسی ہوں، تھوڑا سا پانی دے دے۔ ایک مرتبہ پانی کو زمین پہ گرانا شروع کیا، دنیا پانی
آخری پیاسی بھی آخری وقت میں جو وصیت کیا ہے نا، اے بھائیا جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو میری قبر ایسی جگہ بنانا جہاں کی زمین ذرا نم ہو، میرا کلیجہ جل رہا ہے، آئے سکینہ پیاسی دنیا سے رخصت ہو گئی، آخری دم تک پانی نہ ملا، تب پیاسی سکینہ دنیا سے سيعلمون الذين ظلموا أنهم الغالبون ينتصرون إنا لله وإنا إليه راجعون بذنب قضائه وتسليما لأمر إلهه بحق الزهراء وضيها ووالها وضيها والسر المستودع في معروف ہمارے مختص اعمال کو قبول فرما، معمول ہمیں جو مریض میں شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، پروردگار جہاں جہاں شیعان حیدر کرار کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، پروردگار اس وقت زائرین کربلا کی طرف فرما دوائیں، پروردگار زائروں کی حفاظت فرما، پروردگار جتنے حاضرین ہیں سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں شفاعت حسین نصیب فرما، ہمارے آقا و مولا یوسف زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے ناصروں میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، التماس حکمت و سور حمد، تین وقت و سور اخلاص کی تلاوت فرما کر جملہ مومنین و مومنات کی ارواح کو بخش دے۔